بچنے کے لیے اپنی اولاد کو پروٹیکشن کی دعا پڑھیں ان پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, وَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل ناموں کی, من کل شیطان و ہامہ, ہر شیطان سے اور ہر ایول, ہر زہریلے جانور سے, ومن کل عین لامہ, اور ہر نظر بد سے. تو اپنے بچوں پہ, اپنے اوپر اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ ومن کل عین لامہ یہ اپنے اوپر پڑھیں, اور اپنے بچوں پہ جو ہے نا یہ اعوذکما بکلمۃ اللہ التامہ والی دعا پڑھیں. ٹھیک ہے, جب بھی ان کو باہر بھیجیں, جب بھی ان کو تیار کرائیں, پارٹی پہ جا رہے ہو ان پہ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ, تاکہ ان کو نظر بد سے وہ بچ جائیں. ٹھیک ہے, اور ایک اور بک ہے فورٹریس آف مسلم, حصن المسلم. یہ بہت کمالی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت مقبول بخشا اور بڑی فیمس کتاب ہے. اب میں سے اکثر جانتے بھی ہوں گے اس کو. یہ پرچیز کر لیں, ہر گھر میں ہونی چاہیے, جس میں بہت ساری حفاظت کی دعائیں ہیں, وہ انشاءاللہ اس کو پڑھا کریں. ناؤ کمنگ ٹو دی کیور, جس کو نظر لگ جائے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اگر تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس کی نظر لگی ہے, تو وہ اس شخص کا وضو اور غسل کا پانی لے کے جو ہے نا وہ اپنے پر بہا لیں, اپنے بیک سائڈ پہ بہا لیں, اس کو نظر جو ہے نا ہو جائے گی. لیکن آج کل کے دور میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے, کیا پتہ. تو پھر کیا کرے؟ پھر رقیہ شرعیہ پڑھے, اپنے اوپر قرآن پڑھ لے. ٹھیک ہے, میں ریکویسٹ کروں گا میڈیا ٹیم سے کہ وہ جو کامنٹ ہے آپ پوسٹ بھی کر دیں رقیہ پروگرام کا. آپ لوگ بھی میرے نا کامنٹ باکس میں پڑھ سکتے ہیں. میں نے ایک پورا رقیہ پروگرام ہے, یہ ابو رقیہ ہیں لنڈن میں, ان کا بیسیکلی سجیسٹڈ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ایک لنک بھی دیا ہوگا جس میں ڈفرینٹ جو ہے نا رقیاز ہیں, کہ اگر نالج کی نظر لگی ہے, یا ایول آئی لگی ہے, یا جن کا معاملہ ہے, یا عاشق جن ہے, تو وہ نا ایک ہی لنک میں آڈیوز میں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ان کے لنکس موجود ہیں. اور پھر ایول آئے نظر بد کا جو ہے نا ایک پروگرام اور ایک کیور کی بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اس میں وہ انشاءاللہ آپ کے کامنٹ باکس, جو میرے کامنٹ باکس میں سے پن ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو کیا کریں کہ اپنے پر رقیہ پڑھیں. سب سے بہترین رقیہ سورہ فلق ناس, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ بقرہ. تو یہ اپنے اوپر کثرت سے پڑھیں. پھر صبح شام کے اذکار کو پڑھ کے اپنے پر دم کریں, رقیہ پڑھیں. دوسرا بلکہ تیسرا حجامہ کروائیں. پہلا کہتا ہے غسل کا پانی لیں, اگر نہیں پتہ تو رقیہ پڑھیں اپنے اوپر. تیسرا حجامہ کروائیں, حجامہ تھیراپی کروائیں. ٹھیک ہے, تو اچھا حجامہ اسپیشلسٹ ڈھونڈیں اور ان سے اپائنٹمنٹ لیں اور حجامہ کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ ہر بیماری کا علاج ہے. اور آئیڈیلی حجامہ میں سننا ڈیٹس میں کروانا چاہیے. ہر چاند کی 17th 19th اینڈ 21st تاریخ کو ہمیں حجامہ کرانا چاہیے. کسی بھی دن کرا سکتے ہیں ویسے تو, کوئی مسئلہ اور پریشانی نہیں ہو, لیکن آئیڈیلی اگر ویٹ کر سکتے ہیں تو ان ڈیز پہ کرائیں. وینسڈے کو حجامہ کرانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. منڈے, ٹیوزڈے اور تھرسڈے کے دن بھی سجیسٹڈ ہیں سنت میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے موعظتاً میں نے بتا دیا. پھر اپنے پہ دعا پڑھیں, اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ ومن کل عین لامہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک اور دعا جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پہ آ کے یہ دم کیا کرتے تھے, بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک. ٹھیک ہے, یہ دعا لازمی یاد کر لیں, اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. اور اگر اپنے پہ پڑھیں تو بسم اللہ یرقیجی من کل شیء یؤذیجی من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ یرقیجی واللہ یشفیجی. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے اوپر, تاکہ کو بھی نظر لگی ہے, ایون جنات جادو کا مسئلہ ہے تب بھی انشاءاللہ پڑھی جا سکتی ہے. ایک بات, آخری بات میں کروں, یہ بات یاد رکھیں کہ جو نظر ہے نا انسان کی حسد سے لگتی ہے, اور ایک مسلمان میں حسد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ جنت میں داخل تب تک نہیں ہوگے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ, اور تم لوگ ایمان والے تب تک نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو, اور تم لوگ آپس میں محبت نہیں کر سکتے جب تک سلام کو عام نہ کرو. سو افشوا السلام بینکم, اپنے آپس میں سلام کو عام کرو. امیجن دس بیوٹیفل حدیث. اس کا ریلیشن ایگزیکٹلی حسد کی حدیث سے ہے, کہ جس میں فرمایا کہ پچھلی قوموں کو جن دو بری کوالٹیز نے, بری عادات نے, حسد نے ڈسٹروائے کیا, وہ کیا تھیں؟ الحسد والبغضاء. ایک حسد اور دوسرا جو ہے نا ہیٹریڈ, دشمنی. اور اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دو چیزیں میں تمہارے اندر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور محبت اور ایمان اور سلام کو عام کرنا اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. تو ایک مسلمان اس زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان سے حسد کرے, کیونکہ جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا اس کا تقدیر پہ ایمان کبھی نہیں ہوتا. وہ تقدیر کو اتنے ڈینائی کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو کیوں دی, ڈیزرو تو میں کرتا تھا, آپ کی تقدیر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, دس از ناٹ رائٹ یا اللہ, آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ. آپ نے اس کو کیوں دی, آپ نے مجھے کیوں نہیں دی, حالانکہ میں ڈیزرو کرتا تھا.
یہ حاسد جو ہے نا سمجھتا ہے کاش یہ مجھے مل جاتی اس کو نہ ملتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کو دے دی، سبحان اللہ۔ ہم اس کے لیے بھی اضافے کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو تو مزید بھی دے اور مجھے بھی عطا کر۔ لیکن حسد سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے اور ایک بغض اور عداوت میں پڑ جاتا ہے، جو کہ ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر کیا فرمائی، ایک اور حدیث فرمائی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، کیا کرے؟ اطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام افشوا السلام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اس کا بیسیکلی متن کیا ہے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ تم سلام کو عام کرو، مینڈ ٹائز آف کنشپ، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور جو ہے نا اس ٹائم اٹھ کے تہجد پر جب لوگ سو رہے ہوں، واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ۔ اگر تم یہ 4 کام کرو تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم سلامتی اور پیس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو اس میں دیکھیں آپ کتنی بڑی بڑی اعمال کو جوڑا ہے، تہجد کی نماز کو، صلہ رحمی کو جوڑا ہے افشوا السلام سے، سلام کو عام کرنے سے۔ یہ جب انسان سلام کو عام کرتا ہے نا، اگر واقعی ہم سمجھیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ may peace be on you and Allah's mercy be upon you وبرکاتہ and may his برکہ be upon you۔ تو ہر وقت ایک مسلمان دوسرے کو دعا کر رہا ہے، تم پہ پیس ہو، تم پہ مرسی ہو، تم پہ رحمت ہو۔ جو شخص اتنی دعا کر رہا ہے اور سمجھے کر رہا ہے، اس میں حسد نہیں ہو سکتا۔ تو اس حسد کو اپنے دل سے باہر نکالیں اور اللہ کی تقدیر بھروسہ کریں کہ جو چیز مجھے مل کے رہنی ہے۔ ابن عباس کو کیا فرمایا اللہ کے نے جب ان کے پیچھے سواری بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹا جان لو کہ پوری قومیں مل کے، پوری دنیا کی قومیں مل کے تمہیں کچھ دینا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں نہیں دے سکتے، تمہیں ہرٹ کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں سنبھالنا چاہے تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتے، اور تمہیں وہ پیس دینا چاہیں، سیکیورٹی دینا چاہیں، اور اگر رب نہ چاہے تو تمہیں وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ رفع الاقلام وجفت الصحف، کہ کلموں کو، پینس کو اٹھا لیا گیا ہے، اینڈ the ink is dry, it has been written۔ اپنے رب سے مانگو، اپنے رب پہ ایمان لے کے آؤ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایمان اور حسد کسی مسلمان کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، یا اس کے دل میں حسد ہوگا یا اس کے دل میں ایمان ہوگا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیک اعمال کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے اور جلا دیتا ہے جس طرح ایک آگ سوکھے درخت کو جلا دیتی ہے اور ختم کر جاتی ہے نا، اسی طرح سے حسد ایک انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ حاجی صاحب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کیوں نہ کرتے ہوں، چاہے وہ سارا دن قرآن کیوں نہ پڑھتے ہوں، چاہے وہ تہجد کی نماز کے لیے کیوں نہ اٹھ کے پڑھتے ہوں، لیکن ان کے دل میں حسد ہے۔ اور حسد کوئی عمل سے نہیں پتہ چلتا کہ وہ شخص جو ہے نا بھی حسد کر رہا ہے، نہیں، اٹ از من اعمال القلوب فرام دی ایکشنز آف ہارٹ۔ ہو سکتا ہے انسان کچھ بھی نہ کر رہا ہو لیکن وہ حاسد ہو، اور وہ حسد جو ہے نا اس کے تمام اعمال کو ضائع کر رہی ہو۔ تو میری ریکویسٹ ہے ہم سب سے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بھی بچائیں، ایول آئی سے پروٹیکشن حاصل کریں، بھائی سورہ فلق ناس، بھائی صبح شام کے اذکار، قرآن تلاوت کر کے، وضو کی حالت میں رہ کے، نماز کو باقاعدگی سے پڑھ کے، اول وقت میں ادا کر کے، اور دوسروں کے لیے برکت کی دعا کریں، ماشاء اللہ قوت الا باللہ، بارک اللہ لک پڑھیں، اور حسد کو اپنے دل سے نکال دیں۔